جیسے ہی وہ رات کے آخری پہر کمرے میں داخل ہوا تو گہرا سانس بھرا۔ اپنا سارا سامان اس نے مخصوص جگہ پر رکھتے، موبائل کو چارجنگ پہ لگاتے کبرڈ کھولے، اپنا لوز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالنے لگا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ بھاری اور ابھرے مسلز والا کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ خود بھی مضبوط تھا، آریان حیدر۔ شاور کا پانی گرتا اس کے کاندھے کے مسل سے نیچے پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ شیمپو بالوں میں لگاتا آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ڈریس اپ ہوتا باہر نکلا۔ اپنے بالوں کو اندھیرے میں ہی ٹاول سے رگڑتا وہ چارجنگ سے موبائل اتار کے اسے چیک کرنے لگا۔ ایک گھمبیر خاموشی تھی اس وقت آریان حیدر کے روم میں۔ وہ موبائل پہ سب ای میلز چیک کرتا بستر پر آ کر بیٹھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی بیٹھا کام کرتا رہا۔ ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں نیند کی خماری محسوس کرتے موبائل ایک طرف رکھتے کمفرٹر لیے لیٹا تھا۔ ابھی اسے لیٹے آنکھیں میچے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے اسے محسوس ہوا کوئی اور بھی اس کے بستر پر موجود ہے۔ آریان کی ساری حصیں ایک دم بیدار ہوئیں۔ اس نے اپنے ساتھ لیٹے وجود پر اپنی بازو رکھتے اسے قابو کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ کرنٹ کھاتے اپنی بازو پیچھے ہٹا گیا۔ وہ کوئی مرد نہیں تھا، اس صنف نازک کا نازک وجود اور نسوانی حسن محسوس کرتا وہ جھٹ سے بستر سے کرنٹ کھاتے اٹھتا سائیڈ لیمپ آن کر گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس وقت کمفرٹر میں غروب تھی۔ آریان نے اس پر سے کمفرٹر کو ہٹاتے اس پر اٹیک کیا، لیکن وہ تو سو رہی تھی، گہری نیند میں تھی۔ آریان اس کے اوپر جھکا اس کے نرم و ملائم جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت خد و خال کا حامل تھا۔ اس کے گال سنہرے رنگ کی طرح مہک رہے تھے۔ اس کی مدھم سانسیں اس کی گہری نیند میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ یہ کہنا کہ وہ ایک اپسرا یا ساحرہ تھی تو بالکل غلط نہیں تھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ لیکن آریان حیدر کے کمرے میں یہ آئی کہاں سے؟ آریان کے ماتھے پر بل پڑے اور اس لڑکی کو بالوں سے تھامے اسے جھنجھوڑا تو وہ یکدم چلاتے اٹھی۔ اس کی چیخ کا گلا آریان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے گھونٹا تھا۔ چپ، خاموش، خبردار جو آواز نکالی، زبان کاٹ دوں گا۔ وہ غصے سے گرایا تو منہا ایک دم سہم کے چپ سی ہو گئی۔ میرے کمرے میں کہاں سے آئی ہو؟ وہ اس سے سوال پوچھ رہا تھا، لیکن اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو، وہ دانت چبا کر بولا تو منہا نے اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔ آریان نے ہاتھ ہٹایا تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اب پھوٹو منہ سے، کہاں سے آئی ہو؟ وہ بستر سے اٹھتے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ منہا بھی جلدی سے اٹھتی ایک طرف کو کھڑی ہوئی، اس کے پورے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میں منہا، رخسار بھابھی، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بولی تھی۔ رخسار کا نام اس کے لبوں سے سنتے آریان نے لب بھینچے اور دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ آپی، آپی، منہا بھی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی، جبکہ آنسو ہنوز جاری تھے۔ آریان کے شور شرابے پر حیدر صاحب اور عشرت بیگم سمیت رخسار مندی مندی آنکھوں سے باہر آئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آدھی رات کو شور مچا رہے ہو؟ حیدر صاحب نیند خراب ہونے پر بھڑکے، جبکہ رخسار اپنے سامنے منہا اور آریان کو دیکھ ساری سچویشن سمجھ گئی تھی۔ اوہ، تم کب آئی؟ وہ سر پہ ہاتھ مارتے بولی۔ میں جب بھی آؤں، یہ کون ہے اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ منہا کی طرف غصے سے اشارہ کرتے دھاڑا۔ یہ شاہان کی کزن ہے، ہمارے گھر رہنے آئی ہے، لیکن شاہان کو اپنے پروجیکٹ کے لیے ابروڈ جانا پڑا تو میں یہاں آ گئی، اسے بھی ساتھ لے آئی۔ رخسار نے ڈیٹیل دی۔ آئی ڈونٹ کیئر یہ کون ہے کون نہیں، کہاں سے آئی ہے کہاں سے نہیں، لیکن میرے کمرے میں کیوں ہے؟ وہ ابھی بھی بری طرح بھڑکا تھا، جبکہ منہا بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ رخسار نے مدد طلب نظروں سے باپ کو دیکھا۔ اچھا، اگر رات کے لیے رک گئی تھی کمرے میں تو کون سا قیامت آ گئی؟ رخسار، بچی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، کتنا ڈر گئی ہے وہ۔ حیدر صاحب نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ کیا مطلب؟ پورے گھر میں آپ کو میرا ہی کمرہ ملا تھا اسے ٹھہرانے کے لیے؟ آریان نے شاکنگ انداز میں پوچھا۔ آری، بس بھی کرو، حیدر صاحب نے سنجیدہ لہجے میں ٹوکا تو وہ رخسار اور منہا کو ایک ساتھ گھوری سے نوازتا اپنے کمرے کی جانب بڑھتے کھٹاک سے دروازہ بند کر گیا۔ منہا ایک دم لرزی تھی۔ رخسار اسے تھامے اپنے کمرے کی جانب لے گئی۔
منہا ڈرو مت اور پلیز رونا بند کرو۔ آج تم یہیں ایک بیڈ پہ سو جاؤ ہمارے ساتھ، کل میں یہاں ایک اور بیڈ لگوا دوں گی۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے علی کو تھوڑا ایک طرف سرکاتے بولی۔ بھابھی آپ کو مجھے وہاں نہیں، وہ سر جھکائے بولی۔ یار مجھے کیا پتا تھا وہ اچانک ہی آ جائے گا، آگے پیچھے آتا نہیں اور اب پہنچ گیا۔ خیر وہ ایسا ہی ہے، سبھی جانتے ہیں، بات بھی کرتا ہے تو لگتا ہے لڑ رہا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ رات کافی ہو گئی ہے، سو جاؤ، اسے میں صبح سیدھا کروں گی۔ میں وہاں کاؤچ پہ سو جاؤں گی بھابھی، وہ متانت سے بولتے اٹھی تھی۔ ارے ایسے کیسے، اچھا نہیں لگتا، پلیز۔ بھابھی کوئی بات نہیں، میری وجہ سے علی بھی تنگ پڑے گا، آپ اس کی نیند خراب نہ کریں، میں مینیج کر لوں گی۔ وہ اب خود اعتمادی سے بولتی کاؤچ پہ جا لیٹی۔ آر یو شیور؟ رخسار نے تصدیق چاہی تو وہ مسکرا کے اس بات میں سر ہلا گئی۔ رخسار بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ منہا نے آنکھیں بند کی تو ایک بار پھر وہی منظر آنکھوں میں گھومنے لگا۔ اس شخص کا اسے اس قدر بے باکی سے چھونا اس کے پھر سے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لیتے کروٹ بدلی۔ اف بہت بڑا مونسٹر ہے، توبہ! وہ دل ہی دل میں توبہ کرتی آنکھیں موند گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ آریان کے آتے ہی باقی سبھی ایک پل کو خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ وہ سلام کرتا انتہائی سیریس انداز میں بنا کسی کی جانب دیکھے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ بیٹا کون سا بزنس کر رہے ہو جو راتوں کو بھی گھر نہیں آتے، اور جب آتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا؟ گھر کو سرائے بنایا ہوا ہے تم نے۔ حیدر صاحب ماتھے پر بل ڈالے اس کی کلاس لے رہے تھے۔ مما پراٹھا ٹھنڈا ہو گیا ہے، پلیز دوسرا بنا دیں۔ وہ باپ کو جواب دینے کی بجائے عشرت بیگم سے مخاطب ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اٹھیں۔ کچھ پوچھا ہے آریان حیدر؟ اب کی بار حیدر صاحب تھوڑا غصے سے بولے، جس پر منہا تھوڑا سہم سی گئی۔ اس کے سامنے کبھی بھی کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد ماں نے اپنے پروں میں چھپا کے رکھا۔ 2 ماہ پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی چچی جان نے اچھا خاصا منہا پر ظلم و ستم کیا۔ شاہان انہی دنوں پاکستان آیا ہوا تھا۔ منہا کی والدہ اس کی پھپھو تھی، وہ افسوس کرنے ان کے گھر گئے۔ وہاں منہا کے ساتھ برا سلوک ہوتے دیکھ وہ برداشت نہ کر پائے اور اپنے ساتھ اسے اپنے گھر لے آئے۔ اس کے چچا جان نے شکر ادا کیا، وہ بھلے ہی اپنی بھتیجی سے چاہت کرتے تھے لیکن اپنی بیوی کی نیچر سے بھی واقف تھے۔ میرا کام ہی ایسا ہے بابا جان، نہ دن کی خبر نہ رات کی۔ میں ناشتے کے بعد آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں، وہ مطمئن انداز میں بولا تھا۔ واپس ناشتے پہ پھر سے جھکا۔ اس کا اتنا لاپرواہ انداز دیکھتے حیدر صاحب پہ چوتاب کھاتے رہ گئے۔ وہ ایسا ہی تھا، ان کا آدھے سے زیادہ خون چلائے رکھتا تھا۔ وہ سر چھٹکتے اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ موبائل پہ آتی کال کو دیکھتا آریان فوراً بے دہانی میں موبائل اٹھائے۔ ایک دم سے اٹھا تھا کہ اسی وقت دوسری جانب منہا اپنی جگہ سے اٹھی۔ دونوں کا بری طرح تصادم ہوا۔ منہا اس کے سینے اور سر سے ٹکرائی، پیچھے کی جانب گرنے لگی کہ آریان نے اسے فوراً کمر سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ اس پل وہ پھر سے اس کے سینے سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کی دھڑکنوں کا اپنے سینے میں بجنا محسوس کرتے آریان کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ پہلی بار کوئی لڑکی دوسری بار اپنی نازکی محسوس کروا چکی تھی۔ آریان نے اسے فوراً چھوڑا اور سختی سے گھورتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ منہا تم ٹھیک ہو نا؟ رخسار نے فکر مندی سے پوچھا۔ اپنے بھائی کی جسامت اور اس کی مضبوطی کو بھی سمجھتی تھی وہ۔ دوسری طرف منہا کا نرم و نازک سراپا تو باڈی بلڈر سے ٹکرا کے اندر تک ہل کے رہ گیا ہوگا۔ جی بھابھی ٹھیک ہوں، وہ ماتھا مسلتے سر جھکائے بولی، جبکہ اپنی دھڑکنوں کو وہ ابھی بھی دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پر پھر بھی وہ آریان سے جھجک کر رہی تھی۔ میں نے ساری ای میلز چیک کر لی ہیں، جو ڈیٹیل مجھے چاہیے وہ اس میں نہیں ہے۔ موبائل پہ بات کرتے اس کا دھیان سارا لیپ ٹاپ پہ تھا جہاں اس کی ای میلز کھلی تھیں۔ ہاں مجھے جاننا ہے سب، وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے بولا۔ صحیح، کلب کا ایڈریس سینڈ کرو۔ وہ آخری بات کرتا کال کاٹ گیا۔ اس کے موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ اس میسج میں ایڈریس کو اس نے صرف ایک بار پڑھا اور میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ آریان حیدر ایک بہت بڑا ڈیٹیکٹیو تھا۔ آریان حیدر نہ صرف ذہنی طور پر غیر معمولی طور پر تیز تھا بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی بے حد مضبوط اور چاق و چوبند تھا۔ اس کا قد بلند، جسم متناسب اور مضبوط تھا۔
جو اسے کسی بھی خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے قابل بناتا تھا۔ وہ مارشل آرٹس اور ہتھیاروں کے استعمال میں بھی مہارت رکھتا تھا جو اسے لڑائی میں برتری دلاتے تھے۔ مشکل ترین حالات میں بھی اس کی رفتار، طاقت اور استقامت اسے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ اس کی موجودگی ہی اس کے مخالفین کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی، کیونکہ وہ ذہن اور جسم دونوں سے ہی ایک ناقابل تسخیر حریف تھا۔ شاہان، آپ کو نہیں لگتا آپ جلد بازی کر رہے ہیں؟ ابھی وہ صرف 18 کی ہیں، ابھی اسے پڑھنے دیں، کچھ بننے دیں، پھر سوچئے گا اس کی شادی کا۔ آن لائن بات کرتے کیمرہ علی پر سیٹ کرتے، وہ شاہان کو سمجھانے لگی۔ نہیں رخسار، میں یہاں اتنی دور ہوں اور لڑکی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ میرے لیے وہ بہنوں جیسی ہے اور میں اس کے فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتا ہوں۔ تم کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ۔ شاہان اپنے بیٹے کو جی بھر کے دیکھتا ساتھ رخسار کو بھی ہدایات دے رہا تھا۔ آپ کی واپسی کب ہے شاہان؟ رخسار اداسی سے بولی۔ منہا کا رشتہ طے کرو، بات پکی کرو، اس کی شادی تک پہنچ جاؤں گا، ٹینشن نہیں لینا۔ وہ اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا، جبکہ رخسار کے چہرے پر گلال کھلنے لگے۔ ادھر دیکھو علی، بولو بابا بابا۔ رخسار نے 1 سالہ علی کو اپنے ساتھ لگاتے اسکرین کے پار نظر آتے شاہان کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ علی باپ کو دیکھتا کافی زیادہ کھلکھلا رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور آریان اندر داخل ہوا۔ انہیں ویڈیو کال پر مصروف دیکھ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ سوری، مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں بعد میں آ جاتا ہوں۔ وہ وہیں سے واپس پلٹا۔ ارے آری رکو، آ جاؤ، واپس کیوں جا رہے ہو؟ رخسار نے اسے پکارا، جبکہ وہ بھی شاہان کو سلام کرتا علی کو رخسار کی گود سے لے گیا اور اب اس پر خوب پیار نچھاور کرنے لگا۔ آریان کو علی کے ساتھ اس قدر محو دیکھ کر دھیما سا مسکرا دیا۔ آپ باتیں کریں، میں اپنے چیمپئن کو لے کر تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ وہ انہیں پرائیویسی دیتا علی کو لیے باہر نکل گیا۔ بہت سمجھدار ہو گیا ہے سالہ صاحب، شاہان نے اسے گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے کہا تو وہ شاہان کو گھورنے لگی۔ دونوں ہی کا کپل بیسٹ کپل تھا، پورے خاندان میں وہ مشہور تھے۔ رخسار خود پہ جتنا رشک کرتی کم تھا۔ وہ چھوٹے سے علی کے ساتھ کھیل رہا تھا جب منہا اس لمحے گارڈن کی جانب جاتی دکھائی دی۔ اے لڑکی سنو، آریان نے اسے پکارا تو وہ ایک پل کو سہم گئی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کا یوں سہم جانا آریان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ یہاں آؤ، وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس آن پہنچی۔ جی، وہ سر جھکائے بولی۔ کتنے دن سے رہ رہی ہو میرے کمرے میں؟ لہجہ ایسا تھا کہ منہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ صرف 2 راتیں اور کل کی رات۔ آپ؟ وہ بات مکمل نہ کر پائی۔ کسی چیز کو چھیڑا تو نہیں؟ وہ علی کو اب سینے سے لگائے خود ہی اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میں صرف رات کو سونے کے وقت جاتی تھی اور فجر پڑھ کے نکل آتی تھی، وہ صفائیاں دینے لگی۔ امید کرتا ہوں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہوگی تم نے، اگر مجھے پتہ چلا تم نے میرے کمرے میں کوئی چیز۔ میں چور نہیں ہوں، وہ کرب سے دکھے دل سے بولی، جبکہ آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک پائی۔ اس کی غزالی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ایک لمحے کو آریان کا دل پگھلا۔ میں نے تمہیں چور نہیں کہا، اب کی بار لہجہ دھیما تھا۔ میں نے آپ کی کوئی چیز نہیں لی، میں قسم کھاتی ہوں۔ وہ پھر سے صفائی دینے لگی جو نہ جانے کیوں آریان کو برا لگا۔ اچھا بس آئندہ میرے کمرے سے دور رہنا۔ وہ رخ پھیر چکا تھا۔ جی، وہ سر جھکائے پلٹ گئی، جبکہ آریان کی نظروں نے اس کا دور تک تعاقب کیا۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب وہ اس بتائے گئے کلب میں موجود تھا۔ وہ ماسک میں تھا، موسٹلی لوگ وہاں اپنی پہچان چھپانے کے لیے ماسک کا یوز کرتے تھے۔ ڈانس فلور پر لڑکیاں ڈانس کرنے میں مشغول تھیں۔ آریان نے سر چھٹکتے سگریٹ کو لبوں سے لگایا۔ یہ عریانی اور حسن کے جلوے بکھیرتی لڑکیاں اسے زہر لگتی تھیں۔ اس کی نظر میں خوبصورتی وہ تھی جو ہزاروں پردوں میں چھپی ہو۔ ہائے ہینڈسم، اتنے ہاٹ اور گڈ لکنگ ہو کر اکیلے کھڑے ہو، کچھ جج نہیں رہے؟ ایک لڑکی نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے محبت سے کہا۔ ابھی وہ آدھا ہاتھ ہی پھیر سکی کہ آریان نے اس کا ہاتھ پکڑے پرے جھٹکا۔ دور رہو، وہ سلگتی آنکھوں سے پھنکارا، جبکہ ماسک والی لڑکی غصے سے پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ اس کا نام انیلا تھا، لیکن کلب اور بار میں اسے سب نیلی کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے حسن سے کوئی بھی آج تک بچ نہیں پایا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص اس پر ایک غلط نگاہ بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ سی لگی۔
کیا ہوا؟ میرے چھونے پر غصہ آ رہا ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر بولتی کہاں لگا گئی۔ آریان نے غصے سے لب بھینچے لیکن جواباً خاموش رہا۔ ویسے تو نیلی سامنے سے کسی کو آفر نہیں کرتی تھی، سبھی نیلی نیلی کرتے میرے نام کا دم بھرتے ہیں، لیکن نیلی خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتی تھی۔ تم بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتے بولی تھی، جبکہ اس کی حرکتیں آریان کو زہر لگ رہی تھیں۔ وہ کسی خاص مقصد سے یہاں آیا تھا۔ وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا لیکن سامنے موجود لڑکی اس کا پارا ہائی کر رہی تھی۔ آریان نے ڈرنک کا گلاس زور سے ٹیبل پر پٹخا۔ آر یو میڈ؟ وہ لڑکی اچھل کے پیچھے ہٹی۔ اگر 2 منٹ میں تم مجھ سے دور نہ ہوئی تو تمہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں پٹکوں گا۔ آریان کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکی غصے میں آ گئی، ہتک کے احساس سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقیناً کوئی کمی ہی ہوگی، کسی لڑکی کو سیٹسفائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوگے۔ وہ بھی آریان کو لفظوں کی مار دیتی آگے بڑھی کہ آریان نے اس کو زور سے کلائی سے تھامے اپنی طرف موڑا۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں پہ آریان اپنے جذبات لٹائے گا، جو نہ جانے دن اور رات میں کتنے مردوں کے بستر کی زینت بنتی ہیں، لیکن پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتی، اور یہاں راتوں کو پھر اپنی ضرورت کا سامان ڈھونڈتی ہیں۔ یہ اوقات ہے تمہاری اور تم چاہتی ہو کہ آریان حیدر تمہارے ساتھ بستر گرم کرے۔ مرتی مر جاؤ گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے کان میں سوٹ پھونکتا، اس سے زور سے پرے چھٹکتا۔ وہاں سے باہر نکلا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کے نیلی کے گال پہ بہا۔ وہ کیسے اسے حقیقت سے آشنا کر کے گیا تھا۔ آریان نے باہر آتے ہی فیضی کو کال ملائی۔ کون سا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ الو کے پٹھے کیوں بھیجا اس کلب میں؟ وہ بری طرح بھڑکتے بولا تھا۔ کچھ دیر ویٹ تو کرتے ہاٹ مین۔ وہ گھڑی پہ وقت دیکھتے مسکرایا تھا۔ ویٹ مائی فٹ۔ وہ پھر سے بھڑکا۔ ارے آریان، حیدر تو ایسے غصہ کر رہا ہے جیسے کوئی اس کا ریپ کرنے والا تھا۔ اوپس، کرنے والی تھی۔ تم میرے سامنے آنا، پھر تمہیں بتاؤں گا یہ ریپ کیا ہوتا ہے۔ آریان غصے سے کال کاٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا کے پاس ہی ایک ہیوی بائک آ کر رکی۔ وہ چونکا۔ اس بائک سے اترنے والی ہستی نے اپنا ہیلمٹ اتار کر سٹینڈ پہ رکھا۔ وہ ماسک میں تھا یا تھی، آریان اندازہ نہ کر سکا۔ چمکتے ہوئے چست پینٹ شرٹ میں جو اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا لیکن اس کے لمبے بالوں اور نسوانی حسن دیکھتا آریان پل میں اندازہ لگا گیا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ اس لڑکی نے آریان کی جانب ایک نظر دیکھا اور ساتھ آنکھ ونک کی اور کلب کے اندر داخل ہو گئی۔ آریان کو اس کی آنکھیں دیکھی دیکھی سی لگیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے واپس اندر داخل ہوا، پر وہ پل میں ہی غائب ہو گئی تھی اور پھر وہ ڈانس فلور پہ ہاتھ پیر چلاتی دکھائی دینے لگی۔ آریان مکینکی انداز میں اس کی جانب بڑھا تو وہ آریان کو پاس آتا دیکھ اس کے گلے کے گرد باہیں حائل کر گئی۔ کیا ہوا ہینڈسم؟ میری کون سی ادا بھا گئی؟ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتے بولی، جبکہ دور کھڑی نیلی کے تن بدن میں آگ سی بھڑکی۔ آریان کا ہاتھ اس لڑکی کے ماسک کی جانب گیا، جسے اس نے فوراً پرے کرتے سر نفی میں ہلایا۔ نہ صاحب نہ، ماسک نہیں ہٹانا، سہن نہیں کر پاؤ گے۔ اس لڑکی نے بہت ہی چالاکی سے آریان کی پاکٹ میں ایک چھوٹا سا مائکرو چپ ڈالا تھا۔ مشن ڈن۔ وہ پیچھے ہٹتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ آریان اس کی آواز اور اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پہلے بھی مل چکا ہے، لیکن کہاں؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہ تھا، اس کی میموری بہت پاورفل تھی۔ ایک بار کوئی چیز دیکھ لیتا اسے مدتوں یاد رہتی، پھر چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ الجھ رہا تھا اور وہ اتنا الجھا تھا کہ اس لڑکی کے الفاظ پر بھی غور نہیں کر پایا تھا۔ ماہ نام ہے اس کا، بہت خوبصورت ہے، لیکن آج تک کسی مرد کا بستر گرم نہیں کیا اس نے۔ صرف کلب میں ڈانس کرتی ہے اور پھر کبھی کبھار آتی ہے۔ نیلی نے اس کے پاس کھڑے ہوتے اسے انفارمیشن دی۔ آریان نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور باہر نکل گیا۔ وہ بائک اب باہر نہیں تھی، مطلب وہ جا چکی تھی۔ آریان بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا گھر کی جانب گامزن ہو گیا۔ گھر پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ سبھی سونے کے لیے جا چکے تھے، پر آریان حیدر نے صبح کا صرف ناشتہ کیا ہوا تھا اور اب اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اسی لیے وہ خود ہی کچن کی جانب بڑھتا اپنے لیے کافی بنانے کے ارادے سے گیا، لیکن آگے منہا کو کھڑا دیکھ وہ چونکا، وہ جو اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ آریان کو کچن میں آتا دیکھ بری طرح گھبرا گئی۔ اتنی رات کے یہاں کیا کر رہی ہو؟ لہجہ مشکوک تھا۔ کھانا نکال رہی تھی۔ اس نے فوراً ٹرے سامنے کی، سب سو گئے ہیں، تمہیں اب یاد آئی ہے کھانے کی؟ وہ کافی میکر کی جانب بڑھتے ماتھے پر بل ڈالے بولا۔
وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں شام میں ہی سو گئی تھی۔ رات کو رخسار آپی نے کھانے کے لیے نہیں جگایا۔ اب آنکھ کھلی تو بھوک لگ گئی۔ وہ اسے مکمل تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ اب وہ بہت مہارت سے کافی پھینٹ رہا تھا۔ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کیا؟ شاہان بھائی کے علاوہ؟ وہ نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھ رہا تھا۔ امی اور بابا کے جانے کے بعد چچا چچی نے خیال رکھا، وہ دکھی انداز میں بتا رہی تھی۔ پھر وہاں سے آپی کے گھر کیوں آ گئی؟ وہ کافی میکر میں کافی بناتے اس کے دل کو دکھا گیا۔ کھانے کی ٹرے اس نے واپس شیلف پہ رکھ دی۔ میں نے شان بھائی اور رخسار بھابھی سے کہا تھا مجھے دارالامان چھوڑ دیں۔ میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، پر میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے اس کی جانب مڑا۔ کافی اس کو آفر کی تو وہ آنسو پونچھتے سر نفی میں ہلانے لگی۔ ہر بات کا الٹا مطلب نہیں نکالتے، تم یہاں رہو یا آپی کے گھر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکی کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، اصل در ٹھکانہ تو مرنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ دنیا والے تو کیرم کی گوٹ کی طرح کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف اچھالتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی باتوں پر وہ اس کی جانب پھر سے مڑا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ کافی کا ایک گھونٹ بھرتے بولا۔ 2 ماہ ہوئے ہیں، 18 کی ہوئی ہوں۔ آریان نے اپنے سے 8 سال چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا جو اتنی گہری باتیں کر رہی تھی۔ کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اس کا دھیان کھانے کی طرف کرتا خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ آنسو پونچھتی وہیں ایک طرف بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ کسی کے گھر مفت میں کھانے کے دونے والے بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ابھی اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آریان غصے میں واپس کچن کی جانب آیا۔ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے 2 دن میرے کمرے میں گزارے ہیں، وہ پھر سے ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہ سہم کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور وہ جو وہاں تمہارا سامان ہے اسے لے کے جانا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا جو ہو نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنا بیگ نہیں کھولا تھا اور میں لے گئی ہوں، منہا نے گھبرائے ہوئے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کلائی سے تھامے اپنے کمرے کی جانب لے گیا۔ منہا نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، اسے کوئی سامان نظر نہ آیا، پر اگلے ہی لمحے وہ اسے باتھ روم میں لے گیا۔ اٹھاؤ اسے، یقیناً تمہاری ہی ہے۔ وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتا دانت چبا کے بولا۔ اپنی پرائیویٹ چیز کو دیکھتی وہ مرنے والی ہو گئی۔ اس کے پاؤں ایک قدم چلنے سے بھی انکاری تھے۔ اس لمحے اسے اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سنا نہیں؟ وہ پھر سے بھڑکا۔ منہا نے سہم کے آگے بڑھتے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے دوپٹے کے نیچے ہاتھ کیے وہ آنسو بہاتے کانپتے ہوئے دروازے کی جانب تیزی سے بڑھی، جبکہ ایک بار بھی سر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ کیئرلیس لڑکی، وہ دبے دبے لہجے میں بڑبڑایا۔ وہ جو اس کے پاس سے گزرتے باہر جانے لگی، ٹائلوں پر گرے پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ سیدھی آریان کے اوپر جا گری۔ آریان اپنے پیچھے موجود باتھ ٹب میں گرا۔ منہا بھی اس کے اوپر ہی گری، اس کے سینے میں دبکی اس کے کندھوں کو تھام گئی۔ باتھ ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ آریان نے اسے کمر سے ہاتھ ڈالے اوپر کیا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ مکمل بھیگ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، بے انتہا خوف۔ اس کا بھیگا وجود آریان کے وجود کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پل میں مسمرائز ہوا۔ منہا نے گھبرا کے اٹھنا چاہا، لیکن آریان نے اس کی کمر کو دونوں مٹھیوں میں سختی سے دبوچا۔ وہ یہ آنکھیں پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دماغ کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ پلیز آریان، چھوڑے مجھے، وہ باقاعدہ روتے ہوئے بولی تو آریان ایک دم ہوش میں آتا اسے خود سے پرے چھٹک گیا۔ وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی وہاں سے سرپٹ بھاگی تھی، جبکہ اپنی چیز پھر وہیں گرا گئی۔ آریان نے زور سے پانی میں ہاتھ مارا اور دانت پیستے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے ابھی وہ بھاگ کر گئی تھی۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپی کا تو دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہے۔ آپ تو ہوش کے ناخن لیں، کہاں میں اور کہاں وہ لڑکی؟ کیوں، کیا خرابی ہے اس میں جو ایسے بول رہے ہیں؟ رخسار کو آریان کی بات بری لگی تھی۔ میں اس کی برائی نہیں کر رہا یار، لیکن ہم دونوں کا میچ نہیں۔ مجھے کانفیڈنس سے بھرپور لڑکی چاہیے جو میرے قدم سے قدم ملا کر چل سکے، نہ کہ ڈری سہمی سی، اور وہ بھی اتنی کم عمر۔ بہت ویلڈ ریزن دی ہے تم نے۔ ویری سیڈ۔ رہنے دے ماما، میں کہیں اور پتہ کرتی ہوں کسی اچھے سے لڑکے کا جو ہماری منہا کی برائی نہیں اچھائی دیکھ سکے۔ رخسار نے منہ بناتے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ واٹ مینز اتنی کم عمر میں آپ نے اس کی شادی مسٹ کرنی ہے؟ آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اسے پڑھنے دیں، کچھ بننے دیں، تھوڑی سمجھدار ہو پھر۔ تم فکر نہ کرو، جہاں جائے گی اس کا شوہر خود اسے پڑھا لے گا۔ پڑھی لکھی اور ایجوکیٹڈ فیملی میں اس کا رشتہ طے کروں گی، رخسار نے اب کی بار جتاتے ہوئے کہا۔
بے شک شوق سے۔ مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ موبائل پہ وقت دیکھتے اٹھا۔ اس وقت اسے اپنے ایک خاص مشن پر جانا تھا جس کے لیے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ کام کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ ایک ایسے گروہ کو پکڑنے کے لیے سرگرم تھا جو ایک لڑکے اور لڑکی کا تھا، جو ہر بار بینک پلازا یا بہت بڑی شاپ لوٹتے اور ڈھیروں پیسے لے کر غائب ہو جاتے۔ اپنے پیچھے وہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑ کے جاتے تھے سوائے ایک کارڈ کے جس پر جوکر بنا ہوتا۔ کتنی بار وہ اسے چکمہ دے چکے تھے لیکن ہر بار وہ نکل جاتے۔ اس بار اسے پکی خبر ملی تھی، وہ اپنے بیسٹ فرینڈ ایس پی اظہر ہمدانی کے ساتھ مجرموں کو پکڑنے کے لیے جال بچھا رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ جال کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ 2 دن سے اپنے کام میں بہت بزی رہا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اپنا پلان ریڈی کر لیا۔ اب کل وہ اس پر عمل درآمد کرنے والا تھا۔ آج کام جلدی مکمل ہو گیا جس وجہ سے وہ شام کے گھر لوٹ آیا۔ گھر میں غیر معمولی چہل قدمی پہ وہ تھوڑا ٹھٹکا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں کیا؟ وہ وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھا۔ ہاں، آج منہا کا نکاح ہے اور تھوڑی دیر میں لڑکے والے آنے والے ہیں۔ تم بھی آ جاؤ تیار ہو کے، اچھا لگے گا، رخسار نے مصروف بھرے انداز میں جواب دیا، جبکہ آریان نے سر نفی میں جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں اتنی افراتفری مچائی ہوئی ہے، آپ کے ہسبینڈ تو یہاں ہیں نہیں، پھر ان کے بغیر ہی ان کی کزن کی شادی کیوں بھئی؟ ایسی بھی کیا تیزی؟ وہ کچن میں آتا پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اجازت دے دی ہے آری، تھوڑی دیر میں منہا کے چچا جان پہنچ جائیں گے، وہی کفیل ہوں گے۔ اور تم کیا ڈیٹیکٹیو کی طرح انفارمیشن لے رہے ہو؟ بلکہ انٹرسٹ بھی کیوں لے رہے ہو؟ بس اب ہو جائے گا، تم آ جانا مہمانوں کی طرح۔ اچھا؟ وہ سب لوازمات پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالے آریان کی ٹانگ کھینچ رہی تھی۔ بھابھی یہ موتی چور لڈو بھی بنا دیے ہیں۔ اور اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی جب سامنے نگاہ آریان پر پڑی۔ وہ سر جھٹکتا اندر چلا گیا۔ بھابھی اور کوئی کام ہے تو بتائیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ بس جانی، اور کوئی کام نہیں، اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ڈریس میں نے روم میں رکھا ہے، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر وہ لوگ آنے والے ہوں گے تو سب پرفیکٹ ہو جائے گا، اللہ کرے آج کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ رخسار نے دل سے اسے دعا دی۔ وہ بالکل تیار ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی، چوڑیاں پہن رہی تھی، پیاری سی سفید رنگ کی فراک میں جس پر پرل کلر کے باریک امبرائڈری کا کام انتہائی خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ وہ زیب تن کیے ہوئے تھی، شفون کے دوپٹے پر ہلکے موتیوں کی وجہ سے اس کی دلکشی میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن وہ اداس تھی۔ نہ جانے کون لوگ تھے جن کو رخسار بھابھی نے اس کے لیے چنا تھا۔ ایک بار بھی نہ منہا سے پوچھا اور نہ ہی رخسار نے بتایا، بس نکاح کا بول دیا اور وہ ہمیشہ کی طرح جی کہہ کے سر جھکا گئی۔ آپ بھی یہ لیں گجرے۔ آپ؟ آریان دروازے پر دستک دیتا بنا اجازت مانگے اندر چلا آیا۔ سامنے کھڑی منہا کو دیکھتا ایک پل کو وہ گنگ رہ گیا۔ منہا نے بھی لال چوڑیاں پہنتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی غزالی آنکھوں میں اس وقت کاجل کی ایک تہہ تھی، گھنیری پلکیں مڑی ہوئی کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھیں۔ دل ہی دل میں وہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کے نیچے سیاہ تل نے تو 4 چاند ہی لگا دیے تھے۔ اسے دیکھ کر آریان کا دل بے تحاشا گستاخیاں کرنے پر آمادہ ہو رہا تھا، پر وہ خود پہ قابو پائے اس کے پاس چلا آیا۔ مجھے لگا صرف آپی کو ہی تمہارے نکاح کی جلدی ہے، پر تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے آپی سے زیادہ تم ایکسائٹیڈ ہو شادی کرنے کے لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آریان کا لہجہ تنزیہ ہوا۔ منہا نے پلکیں جھپکتے ہوئے اس خوبصورت مرد کو دیکھا جس کی زبان ہمیشہ ہی کڑوا پن دکھاتی تھی۔ کہیں محبت کا چکر تو نہیں؟ وہ گجرے ڈریسنگ ٹیبل کے ایک طرف رکھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ منہا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پہ ہی تو کھڑا تھا اور اس کے مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے چارسو پھیل گئی اور اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ تمہاری تیاری دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی خاص ہے جس کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ نہ جانے کیوں آریان کو یہ بات تکلیف دے رہی تھی کہ وہ کسی اور کے لیے سج سنور رہی ہے۔ اس کے سامنے یوں بن ٹھن کے جائے گی، وہ اس کے حسن کو سراہے گا، اسے سر سے پاؤں تک دیکھے گا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا اور اپنے جذبات کو وہ سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، رخسار بھابھی نے ان کو پسند کیا ہے اور ان کی کہی ہر بات میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ باقی رہ گئی اسپیشل ہونے کی بات تو جب نکاح ہو جائے گا تو خود بخود اسپیشل بھی ہو جائیں گے۔ منہا کی بات پہ آریان نے سختی سے جبڑے بھینچے اور اس کو ایک گھوری سے نوازتے ہوئے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن نکاح کے لیے آنے والے لوگوں کا ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ بار بار گھڑی پہ ٹائم دیکھا جا رہا تھا۔ منہا کے چچا جان بھی پہنچ چکے تھے، انہیں جتنا کہا گیا تھا وہ اتنا ہی کرنے آئے تھے۔
मौलवी साहब भी आ चुके थे लेकिन नहीं पहुंचे थे तो लड़के वाले नहीं पहुंचे थे। आर्यान भी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा टांग पे टांग जमाए अपनी आपी को ही देख रहा था, जिनकी आंखों में तो इत्मीनान था लेकिन चेहरे पर फिक्रमंदी थी। घर में उन्होंने कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी इनवाइट किया हुआ था। सभी मौजूद थे सिवाय लड़के वालों के। रुखसार फ़ोन करके पता करो वो कहाँ रह गए हैं, सब मेहमान आ चुके हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। इशरत बेगम ने परेशानी से बेटी की जानिब देखते हुए कहा। मामा मैं कई दफ़ा फ़ोन ट्राई कर चुकी हूँ, उनका नंबर बंद आ रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करती हूँ। नंबर मुझे दें आपी। अचानक से अपने अकब से आर्यान की आवाज़ सुनती वो चौंकी और नंबर आर्यान को दे दिया। आर्यान ने अपने मोबाइल से उस नंबर पर कॉल की लेकिन वो नंबर बंद आ रहा था। कोई और नंबर है तो वो दें या उनके घर का एड्रेस मुझे दें, मैं जाकर पता करता हूँ। 1 मिनट, मेरे पास एक और नंबर भी है, फ़ायज़ा खाला का, मैं तुम्हें वो देती हूँ, बल्कि मैं ख़ुद कॉल करती हूँ। रुखसार ने एक नंबर पर डायल किया और कॉल जा रही थी। थोड़ी देर में कॉल को रिसीव कर लिया गया। रुखसार ने उनसे बात की तो एक तरफ हो गई। आर्यान और मिसेस इशरत उसके पास आने का वेट कर रहे थे। मम्मा बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्यों, क्या हुआ? वो लोग नहीं आ रहे, उन्होंने मना कर दिया है। मना कर दिया? ऐसे कैसे मना कर दिया? इशरत बेगम को गुस्सा आया। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं वो? आर्यान को भी अब एकदम से गुस्सा आने लगा था। वो मुझे खुद समझ नहीं आ रही, उनका बेटा घर छोड़कर चला गया है और वो खुद परेशान बैठे हैं, तो अब ये निकाह कैसे होगा? मेरी मिन्हा का क्या होगा मामा? अब कौन उससे शादी करेगा? सब मेहमान आए बैठे हैं, उसके चचा जान तक बैठे हुए हैं। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, सब कुछ मेरी वजह से बर्बाद हो गया। शाहान अब क्या कहेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया। अब मैं क्या करूँ? रुखसार ने आंखों में आंसू लाए हुए कहा और रोते हुए माँ के गले लगी। आर्यान अपनी बहन के आंसू देखते हुए कुछ परेशान सा हुआ। अब एक ही हल है मामा, लेकिन मुझे पता है आर्यान नहीं मानेगा। आर्यान प्लीज़, हमारी इज्जत का सवाल है, तो मिन्हा से निकाह कर लो। फाइनली जिस घड़ी का आर्यान को इंतज़ार था वो घड़ी आ ही गई थी। उसने एक स्माइल अपनी बहन को पास की और उसके करीब आया। आपको लगता है कि डिटेक्टिव आर्यान हैदर की आंख से कुछ चीज़ छुपी रह सकती है? आर्यान की बात पर रुखसार ने अपने आंसू पोंछते हुए उसे माथे पर घूरी डाले देखा। सीधी तरह कह देती, आर्यान तुमने निकाह करना है, हर हाल में करना है, मेरी खातिर हर हाल में तुमने ये खट्टा मीठा घूंट पड़ना है तो और बात थी, आपको ये सारा मैस क्रिएट नहीं करना पड़ता। वो मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से बोला, तो कहा तो था तुम्हें, और तुम ही नाक पे मक्खी बैठने नहीं दे रहे थे। रुखसार ने उसे एक ज़ोर से चपत लगाई तो वह धीमे से मुस्कुरा दिया। अब तुम्हें क्या लगता है तुम एक बहुत बड़े डिटेक्टिव हो तो मैं कौन हूँ? मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, मुझे भी बहुत कुछ करना आता है। चलो अब जल्दी से निकाह करें, आगे बहुत देर हो गई है। रुखसार ने मुस्कुराते हुए कहा तो आर्यान उसके साथ चल पड़ा। मिन्हा फैसल बिनते मोहम्मद फैसल, आपका निकाह आर्यान हैदर वल्द मोहम्मद हैदर खान के साथ 5 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अचानक से दूल्हे के नाम की बाज़गश्त सुनते हुए मिन्हा के दिल की रफ्तार तेज़ हुई। उसने घूंघट के पार से हैरानी से रुखसार की जानिब देखा, जिसने उसके कांधे पर थपकी देते हुए उसका हौसला बढ़ाया। कबूल है। मिन्हा से निकाह कबूलो इजाब के बाद मौलवी साहब बाहर आए और आर्यान से भी कबूलो इजाब करवाते उन्होंने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और अगले ही पल मुबारक हो का शोर उठा। रुखसार ने बहुत खुशी से सबको मिठाई खिलाई और अपने भाई की जानिब बढ़ी। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे उसके माथे पर बोसा दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी जान। आंखों में आंसू लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए वो अपने भाई से कह रही थी। और उसने वाकई ये सब कुछ अपनी बहन की खुशी की खातिर किया था या मिन्हा को देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ी थीं? वो नहीं जानता था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा कदम उठा चुका था। सब मेहमानों के जाने के बाद वो रुखसार के पास बैठा था जब इशरत बेगम मिन्हा को लिए बाहर आईं। हैदर साहब ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा और दुआ दी। इशरत बेगम ने उसे सलामी में एक सेट दिया और साथ में सोने के भारी कंगन, जिन्हें देख मिन्हा थोड़ा घबरा गई। उसने सवालिया नज़रों से रुखसार की जानिब देखा, जिसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाते उसे लेने को कहा। वैसे रुखसती भी कर देते तो अच्छा हो जाता, रुखसार के कान में घुसकर कहते वो उसे चौंका गया। पहले तो तुम निकाह के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे, अब तुम्हें रुखसती चाहिए। इंतज़ार करो बच्चे, शाहान की वापसी तक कोई रुखसती नहीं। उसे हल्की सी चपत लगाते वो दिल से मुस्कुराई थी।
آریان کی نگاہ اس دوشیزہ پر اٹھی جو بالکل چھوئی موئی سی لگ رہی تھی کہ تبھی اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اسے ارجنٹ بلایا گیا تھا اور وہ سب سے ایکسکیوز کرتا باہر نکل گیا۔ مس ماہ مت جائیں آج، ہمیں خبر ملی ہے وہاں خطرہ ہے۔ جیدی نے اس حسینہ اور دلکش لڑکی کو روکنا چاہا جو بلیک جینز اور شرٹ میں اسمارٹ سی نازک سی لگ رہی تھی۔ چہرے پر ماسک لگائے وہ جیدی کی جانب مڑی۔ جان کہاں ہے؟ وہ ماتھے پر تیوری ڈالے بولی۔ جی وہ اس وقت رابطے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جیسے ہی رابطہ ہو اسے بتا دینا۔ ماہ جا چکی ہے، وہ بھی پہنچ جائے۔ ماں نے جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ جو مائکرو چپ اس نے آریان کی پاکٹ میں ڈالی تھی اس نے کوئی ورک نہیں کیا تھا۔ وہ ان کی اگلی چال کو نہیں جان پائی تھی، اس لیے اپنا کام جاری رکھے وہ اپنے فلیٹ پہ جا رہی تھی جہاں وہ آگے کی پلاننگ کرتی، جبکہ جیدی تھوڑا پریشان ہوا تھا اور اب وہ جان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے فلیٹ کے باہر سامنے درختوں میں فیضی اور آریان چھپ کر بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھیں اور ان کا ٹارگٹ وہ چھوٹا سا فلیٹ تھا جہاں بھی کچھ دیر میں ان رابرز نے پہنچنا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے وہ آئیں گے؟ آریان نے دھیرے سے پوچھا۔ 100% سے بھی اوپر یقین ہے۔ وہ مسلسل سامنے نظر رکھے ہوئے تھے۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ اب تو آریان نے سر جھٹکا۔ کہاں آج اس کا نکاح ہوا تھا اور وہ اپنی منکوحہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ کہاں وہ 2 گھنٹے سے فیضی کے ساتھ چھپ کے بیٹھا تھا؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ ایک بائک آ کے وہاں رکی اور اگلے ہی پل اس کے پیچھے ایک اور بائک آئی تھی۔ پہلی بائک سے وہ لڑکی اترتے اپنا ہیلمٹ اتار چکی تھی لیکن اس کے چہرے پر ماسک تھا، مقابل کے چہرے پہ بھی ماسک تھا۔ اس نے کھینچ کے اس لڑکی کو اپنے سینے میں بھینچا۔ دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر تکرار ہو رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے اور اگلے ہی لمحے اس لڑکی کا ماسک ہٹا۔ آریان کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اس کا سانس جیسے کسی نے حلق سے کھینچ لیا ہو۔ وہ لڑکی مقابل کے گلے کا ہار بنے اس کے لبوں پر جھکتے اب مدہوش ہو رہی تھی۔ فیضی آگے جانے لگا کہ دانت پہ دانت جمائے آریان نے روک لیا۔ سر یہ آخری چانس ہے ان کو پکڑنے کا۔ اس کے بعد فیض کی بات پہ وہ لب بھینچ گیا جبکہ اپنی نگاہ ان سامنے 2 بے شرموں کو یکٹک باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے اس لڑکی کی کمر کو اچھا خاصا ہینڈ کیے ہوئے تھا۔ انتہائی رف طریقے سے وہ دونوں قربت بنائے ہوئے تھے لیکن مقابل لڑکی سسکیاں بھرتی اس شخص کو اکسا رہی تھی اور وہ مزید اسے قربت بڑھا رہی تھی جیسے وہ پروفیشنلز ہوں اور جانے کتنی بار وہ یہ کر چکے ہوں۔ آریان دانت پہ دانت جمائے دیکھے جا رہا تھا کہ تبھی اس شخص کے موبائل پر ایک کال آئی اور وہ پل میں پریشان ہوتا اس لڑکی کے کان میں کچھ بول گیا۔ اس پل اس لڑکی نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے درختوں کے بیچ کسی کی موجودگی کا احساس جاگا۔ سر وہ بھاگ رہے ہیں۔ فیضی نے بے بسی سے اسے دیکھا اور واقعی پلک جھپکتے وہ وہاں سے غائب ہوئے۔ لے نکل گئے وہ۔ شٹ! وہ بہت سخت اپسٹ ہوا تھا لیکن آریان بنا کوئی نوٹس لیے وہاں سے اپنے گھر کی جانب گامزن ہوا۔ اس کے دماغ میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آیا وہی تھی وہ؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھوں دیکھا غلط ہو گیا ہو؟ وہ الجھا ہوا گھر داخل ہوا تو گھپ اندھیرا تھا۔ راہداری سے گزرتے وہ اپنے کمرے کی بجائے رخسار کے کمرے کا رخ کر گیا۔ دھیرے سے دروازہ وا کیا۔ اندر نیم روشنی تھی۔ علی اور رخسار بستر پر جبکہ منہا کاؤچ پہ کمفرٹر لیے سو رہی تھی۔ وہ اسے یوں سوتا دیکھ کافی حیران ہوا۔ دھیرے سے اس کی جانب بڑھتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ منہا نے کسمسا کے آنکھیں کھولی اور اگلے ہی پل وہ چلانے لگی کہ آریان نے اسے ایک بازو سے اٹھاتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے چیخ سے باز رکھا تھا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور اسے لے جا کر بستر پر پٹکا۔ منہا بری طرح چکرا کے رہ گئی۔ آری نام مت لینا اپنے گندے لبوں سے میرا۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے دھیمے لہجے میں گرایا تھا۔ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ منہا وہ آنسو ضبط کرتے بمشکل بولی۔ وہ بتاؤ جو میں نہیں جانتا۔ کون تھا وہ شخص جس کے گلے لگی بغیرتوں کی طرح اس کے ساتھ چپکی تھی؟ آریان کی بات پہ اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ کیا بول رہے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے تمہیں۔ بیچ چوراہے پہ تم اس شخص کو چھو رہی تھی۔ تمہاری چھوٹی سی شرٹ تمہاری برہنہ کمر کو بمشکل ڈھانپے ہوئے تھی اور تم کہہ رہی ہو وہ تم نہیں تھی۔ آریان حیدر کو بے وقوف بنا رہی ہو۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں گھر پہ ہوں، کیسے جا سکتی ہوں باہر؟ اور کیوں چھوں گی کسی کو؟ آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے آریان۔ وہ آنسو پونچھتے کرب سے بولی۔ ان الزامات کی وجہ تم خود ہو اور اب تمہیں جب پولیس کے حوالے کروں گا خود بخود سارے سچ اگل دو گی۔
पुलिस के नाम पे मिन्हा के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। पुलिस क्यों? मैंने क्या किया है आखिर? वो बुरी तरह घबराई थी। ये भी तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, हिलना मत यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। वो उसे कहता मोबाइल उठाता फैज़ी की तरफ से मौसूल होने वाली तस्वीर को देखने लगा जो उसने वहाँ उस लड़की की खींची थी। उसमें हर लम्हे की तस्वीर थी। उसी तस्वीर में कमर के खम पर मौजूद वो तिल दिखाई दिया। अगले पल आर्यान के दिमाग में छपाका सा हुआ। वो मिन्हा की जाने मुड़ा जो बिस्तर पर एक ही जगह बैठी आंसू पोंछे जा रही थी। उतारो कपड़े फौरन, वो उस पर हुक्म सादिर कर गया। क्या कह रहे हैं आप आर्यान? सुना नहीं तुमने? जो मैं कह रहा हूँ वो फौरन करो। वो दांत पे दांत रखे चिल्लाया। हरगिज़ नहीं, मैं आपको अपने साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। वो अपनी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे गुस्से से उठ खड़ी हुई जबकि आर्यान तल्खियाँ हंसी हंसा। मैं झूठ नहीं कहता। उसकी बात पे बेख्तियार मिन्हा का हाथ उठा जिसे आर्यान ने उसकी कलाई सख्ती से दबोचे वहीं रोक लिया। ऐसा भूल के भी मत करना और ना ही ऐसी कोई कोशिश करना। वो उसे बिस्तर पर धक्का देते उसको शर्टलेस कर गया। वो छिटपिटाई के आर्यान ने उसकी दोनों कलाइयों पर अपनी गिरफ्त को बढ़ाते उसे काबू किया। एक ही जस्त में वो उसके करीब खड़ा था। मिन्हा ने अपनी आंखें सख्ती से मेच ली। आंसू आंखों की बाढ़ तोड़कर बहते चले जा रहे थे। आर्यान उसकी बरहना कमर को देखते उसकी कमर के खम पर अपना अंगूठा रब करते नीचे लेके जाने लगा। यही तो था तिल, कहाँ चला गया? आर्यान का दिमाग घूमने लगा था। उसका सर तकिए में धंसाए वो उसको पूरी तरह कमर को चेक करने लगा लेकिन तिल कहीं भी नहीं था। ये इतनी जल्दी उसे कैसे रिमूव कर सकती हैं? वो उसे अगले ही पल सीधा कर गया। उसके सीधा करने पर उसकी धड़कनों का तालमेल छिड़ा था जिसे देखता आर्यान अपने लब भींच गया। तुम्हारी कमर के खम का तिल कहाँ है? वो उसे बालों से जकड़े अपने चेहरे के करीब करता उस पर गर्म सांसें छोड़ते बोला। कौन सा तिल? आंसू बहते गालों से गर्दन और अब धड़कनों का सफ़र कर रहे थे। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूं या मज़ीद बुरा सलूक करते, तुम्हारे जिस्म पर अपनी मोहर लगाऊं, तो सब कुछ सच सच बता दो। वो शख्स कौन था जिसके साथ तुम चिपकी खड़ी थी? और अगली रॉबरी कहाँ करने वाले हो? सब कुछ अभी अभी बता दो। वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा था। छोड़ें मुझे, इतने घटिया होंगे आप? मुझे नहीं पता था। वो उसका हाथ झटकते दुख और गुस्से से बोली। घटिया? मैं घटिया हूँ? अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। उसे बिस्तर पर गिराए वो उस पर साया फिगन होते उसके 14 तबक रोशन कर गया। नहीं आर्यान, प्लीज़ ये जुल्म मत करें। वो मिन्नत समाजत पर उतर आई। तुम्हें घटियापन दिखाना भी तो है। चलो अब तुम देखो और महसूस करो। शाबाश। वो उसकी धड़कनों को मसलता उसके चेहरे पर कर्ब के आसार देखने लगा। वो आंखें सख्ती से मेच गई जबकि आर्यान पूरी शिद्दत से उस पर झुका कि वो तड़प के रह गई। आंटी, भाभी, प्लीज़ हेल्प, वो चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने पर आर्यान ने उसके लबों पर अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त जमाई। तुम जानती हो आज तुम्हें हर जगह से नोचूंगा, तुम्हारे जिस्म के हर रात से पर्दा उठाऊंगा, तुम्हें सिसकने पर मजबूर कर दूंगा, सब कुछ करूंगा लेकिन तुम्हारे इन लबों को बिल्कुल नहीं छूऊंगा। इनको तुमने गंदा कर दिया है। दागदार नहीं हूँ मैं मिन्हा हूँ। मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे आप? वो उसका गिरेबान जकड़े ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। आवाज़ नीची रखो प्लीज़। आर्यान हटे पीछे। मेरा सांस रुक रहा है। तुम्हारी सांसें तो अब मैं रोकूंगा। बहरूपिया लड़की हो तुम मेरी आपी को, मेरे घर वालों को बेवकूफ़ बना सकती हो लेकिन मुझे आर्यान हैदर को नहीं, समझी तुम? वो एक बार फिर से उसके करीब आया तो वो सिसक उठी जबकि उसके मोबाइल पर फैज़ी की ढेरों कॉल्स आ रही थी जिन्हें वो देखना तो दूर की बात सुन भी नहीं रहा था। अभी आर्यान मज़ीद गुस्ताखियाँ करने पर तोल रहा था कि मिन्हा ने तड़पते हुए हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ आपको अल्लाह का वास्ता मेरे साथ ये जुल्म मत करें। उसकी दर्द भरी आवाज़ पे आर्यान के हाथ रुक गए। वो अपने अंदर का कर्ब अपने लफ्ज़ों से अयां कर रही थी। वो अल्लाह के नाम की वजह से पीछे हटा कि अचानक उसकी निगाह मोबाइल पर फैज़ी की कॉल पर पड़ी और कॉल रिसीव कर गया। सर, वो लड़का और लड़की दोनों पकड़े गए हैं। फैज़ी की बात की बाज़गश्त पे उसके इर्द गिर्द बम धमाके होने लगे। उसे अपनी समातों पर यकीन न आया। सामने लेटी लड़की बेकसूर थी तो फिर साबित हुआ कि पहली बार डिटेक्टिव आर्यान हैदर धोखा खा गया था। वो अपनी लाइफ के 28 साल में पहली बार एक केस पे काम करते हार गया था लेकिन वो खुश था कि वो हार गया है क्योंकि अगर वो ना हारता तो अपनी बीवी को हार जाता और वो हार बहुत बुरी होती। मिन्हा को रोनते हुए वो खुद भी अपनी ज़ात को कोसता जा रहा था। आज इस वाक़े को 2 माह हो गए थे। रुखसार आपी अपने घर वापस जा चुकी थी। मिन्हा भी उनके साथ चली गई थी पर उसकी हिम्मत की दाद बनती थी कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वक्त मज़ीद सिरका और शहान के वापस आते ही आर्यान के सर पर सेहरा सजा था। इशरत बेगम और रुखसार बहुत खुश थे। पूरे ख़ानदान में आर्यान की शादी की धूमें पड़ गई थीं।
وہ لوگ جن کو نکاح کا بھی علم نہیں تھا اچانک شادی کی خبر سنتے دنگ رہ گئے۔ اسٹیج پہ وہ دلہا دلہن بنے بیٹھے بہت ہی سنجیدہ تھے، سبھی ان کی تعریف کے پل باندھ رہے تھے، جبکہ منہا دل ہی دل میں بہت بری طرح آریان سے سہمی ہوئی تھی۔ ان 2 سے 3 ماہ میں ایک دن بھی ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اگر آریان رخسار کے گھر آ بھی جاتا تو وہ کمرے سے نہیں نکلتی تھی، اور جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد آریان بھی کافی گلٹ میں تھا، اس لیے کبھی اس بات کو انا کا مسئلہ بنا کر لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ رخصتی کے لمحوں میں شاہان نے بھائی بن کر منہا کو رخصت کیا۔ وہ آریان کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ رخسار بھی ساتھ ہی تھی، اس کے تو قدم ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ تھوڑی بہت رسموں کے بعد انہوں نے منہا کی خراب طبیعت کے پیش نظر اسے آریان کے روم میں پہنچا دیا تھا۔ وہی کمرہ، وہی بستر اور وہی شخص۔ آج تقریباً 3 ماہ بعد وہ پھر وہیں آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں پسینہ جمع ہونے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی آریان نے اس رات اس کے ساتھ وہ سب کیوں کیا، لیکن ایک فون کال پہ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اور اس دن کے بعد اس نے منہا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اپسٹ تو ہوئی تھی، ڈر بھی گئی تھی، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہہ سکی۔ نکاح میں تھی اس کے، بتانے پر آخری حل طلاق ہی ہوتا، اور وہ آریان سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ دل ہی دل میں آریان کو چاہنے لگی تھی، پر اس رات کی حرکت کے بعد وہ اس سے ڈر بھی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور آریان کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اس کے پاس بستر پر آ کر بیٹھتا، اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ ایک پل کو جو وہ کہنے والا تھا اس کے الفاظ ٹک ہوئے۔ منہا کی خوبصورتی نے اسے 4 شانے چت کر دیا۔ اگلے ہی لمحے خود پہ قابو پاتے اس نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی بات پہ منہا نے پلکیں اٹھا کے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تمہاری کوئی جڑواں بہن ہے، یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اب کی بار وہ سیدھی بات کرنے لگا تو منہا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ منہا کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میں ایک ڈیٹیکٹیو ہوں مسز آریان۔ پہلی بار دھوکہ کھایا کیونکہ دماغ سے نہیں دل سے سوچنے لگا تھا۔ یہ پہلا کیس تھا جس میں دماغ نہیں دل چلا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بستر پر سر کے نیچے کشن رکھتا لیٹتے اسے فرصت سے نہارنے لگا۔ منہا نے بولنا شروع کیا۔ ماہین میری جڑواں بہن ہے، لیکن ہم عرصہ دراز سے ایک دوسرے سے دور ہو گئی ہیں۔ وہ باغی سی تھی، اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جینے والی بے باک لڑکی۔ بابا کی وفات کے بعد ہی وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی تھی۔ اسے کوئی گنڈا لڑکا پسند آ گیا تھا تو پھر ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو وہ کہاں ملی؟ منہا کے لہجے میں بے چینی سی امڑ آئی تھی۔ رابری کیس میں جیل میں ہے اپنے عاشق کے ساتھ۔ آریان نے کچھ پل توقف کے بعد کہا تو منہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ انہیں چھڑوا دیں، وہ دل کی بری نہیں ہے۔ منہا کی سفارش، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس کی وجہ سے آریان نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ فی الحال ساری باتیں چھوڑو، آج سہاگ رات ہے، صرف مجھے سوچو۔ وہ اسے کلائی سے تھامے اپنے اوپر گرا گیا۔ آپ تبھی اس دن میرے ساتھ وہ سب سلوک کر رہے تھے، وہ کمر کا تل ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ کو لگا میں ہوں؟ منہا نے روندے لہجے میں پوچھا۔ اگر میں سچ بولوں تو یہی سچ ہے۔ مجھے سخت غصہ آیا تھا کہ کچھ دیر پہلے جس لڑکی کو میں نے نکاح میں لیا وہ بیچ چوراہے پہ کسی نامحرم کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی، جبکہ ابھی تک میں نے بھی تمہیں نہیں چھوا تھا اور نہ ہی تمہارے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ وہ معصومیت سے بھرپور آواز میں کہتے اس کی آنکھ کے پاس موجود تل کو انگوٹھے سے سہلا گیا۔ آپ نے اس دن بہت برا سلوک کیا تھا میرے ساتھ، میں بہت روئی تھی، اتنے دن تک روتی رہی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے اب شکوہ کے نا انداز میں بولی تھی، جبکہ آریان اس کے سر سے دوپٹے کو دھیرے سے پن سے آزاد کرتا ایک طرف سرکا گیا۔ جانتا ہوں بہت رف ہو گیا تھا۔ شدید غصے میں مرد یوں ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اب کبھی بھی غصے میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا تاکہ تمہیں چوٹ نہ پہنچا سکوں۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنا پہلا لمس چھوڑتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ اس کے ایک لمس سے منہا کے پورے جسم میں کرنٹ توڑا۔ وہ گھبرا کے سر پھر سے اس کے مضبوط سینے پر ٹکا گئے۔ آریان کے ہاتھوں نے گستاخیاں کرنی شروع کی، آنکھیں میچے اس کے اپنے سانس گہرے ہوئے۔ اس لڑکی نے اسے پاگل کر دیا تھا ان چند مہینوں میں کہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہا تھا۔ آج وہ اپنے اندر کی جلتی آگ کو مٹا کر پرسکون ہونا چاہتا تھا، اور پھر وہ پلک جھپکتے ہی اس سے قربتوں کے سلسلے کو بڑھانے لگا تو وہ سہم سی گئی۔ آپ اگریسو ہو رہے ہیں آری؟ اس کی گھبرائی آواز سنتا آریان کے لبوں کو مسکان نے چھوا تھا۔ نہیں تو بہت پیار سے میں تمہارے قریب آ رہا ہوں۔ وہ اس کو گہری نظروں سے اس کے چہرے کو نہارتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ اس لڑکی کے قریب آنے کے لیے دل کتنا مچلا تھا اور وہ کتنا بے چین ہوا تھا۔ آنکھیں میچے وہ اس کی نرماہٹ کو محسوس کرتے ایک دم جنونی ہوا۔ منہا کا سانس حلق میں اٹکا۔ اس کی دھڑکنوں کا تال میل دیکھتا وہ بے خود سا ہوا اور دھیرے دھیرے پھر اس کے قریب ہوتا چلا گیا، اور پھر دھیرے ہی دھیرے اس کی گستاخیاں بڑھتی چلی گئیں۔
جبکہ اس کے ہاتھوں کی بے باکیاں منہا کو اس میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ پلیز آریان لائٹ، وہ اس کی بڑھتی مدہوشیوں کو دیکھ کر کانپتی آواز میں بولی تھی، اور پھر آریان کو اس کی قربتیں سکون پہنچا گئیں۔ پاس پڑے ریموٹ سے وہ لائٹس کو ڈم کرتا اس پر سایہ فگن ہوا۔ اس کی نرمی میں ایک دم سے شدت کا عنصر شامل ہوا تو منہا نے اپنے ناخن اس کے کاندھوں میں پیوست کیے۔ پورے کمرے میں معنی خیز آواز کی گونج سے ماحول مزید خوابناک ہو گیا۔ آریان نے پورے شدومت سے اپنا حق منہا سے لیا تھا۔ اس نے بھی آریان کی جنونی کیفیت کو دیکھتے خود کو اسے سونپ دیا تھا۔ اس بار اس نے بہت پیار سے اسے سمیٹا تھا۔ کچھ پل کو وہ رف ہوا، لیکن منہا کی آہیں اور سسکیاں اسے منہا کو تکلیف دینے کے عمل سے روک گئیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرتے وہ دونوں رب کے آگے شکرانے کا سجدہ بھی ادا کر رہے تھے۔ آریان کی امامت میں نماز پڑھ کے منہا کو ایک الگ سا سکون ملا۔ آریان جیسا مضبوط اور خوبصورت، تھوڑا عاشق اور تھوڑا جنونی انسان پا کر وہ بہت خوش اور مسرور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے دعا مانگتے مسکراتے خود کی جانب دیکھتے وہ پوچھنے لگا تھا۔ آپ کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا آپ رات والے ہی ہیں۔ ابھی آپ اتنے سنجیدہ اور پرسکون سے، جبکہ رات کو تو وہ کہتے کہتے شرما کے سر جھکا گئی۔ تمہیں کون سا روپ پسند ہے؟ وہ اس سے لیے بستر کی طرف آیا۔ پولائٹ سا، جیسے ابھی ہیں، وہ دھیمے سے سر اٹھا کر کہتی ایک بار پھر سے اسے بہکنے پر مجبور کر گئی۔ تم بہت معصوم ہو یار، تمہارے ساتھ سخت ہونے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ وہ اس کے چہرے پر پیار بھری گستاخیاں کرتے اسے پھر سے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ ایک بار پھر سے وہ جنونی ہوتا، اس کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس بار وہ کچھ زیادہ جنونی ہوتا، اس پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ منہا اس کے شدت بھرے انداز پر پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں سبھی نے ان کے کپل کی تعریف کی۔ دونوں کے کھلے کھلے چہرے دیکھ کر رخسار نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے اللہ کا، منہا کے چہرے پر مسکان ہے۔ اب میں بھی پرسکون ہو کر واپس جا سکوں گا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو آپ آئے ہیں اور پھر سے واپسی؟ رخسار نے حیرت اور دکھ سے پوچھا۔ صرف منہا کی شادی کی وجہ سے واپس آیا ہوں، اب وہ ہو گئی تو… کیا خوب کہی آپ نے مسٹر شاہان۔ ٹھیک ہے، جائیں شوق سے واپس۔ پاکستان میں اور تو کچھ خاص آپ کے لیے ہے نہیں، نہ ہی کسی اور کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ ناراضی دکھاتی وہاں سے ہٹنے لگی کہ شاہان نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ اس بار اپنی بیوی بچے سمیت جاؤں گا، وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے گمبھیر لہجے میں بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ کے باہر ملک؟ میں سب کے بنا کیسے رہوں گی؟ رخسار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جیسے میں رہ رہا تھا۔ رخسار، میرا سارا بزنس باہر ہے، مجھے ہر صورت جانا پڑے گا، اور جب میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھوں تو پھر کیوں نہ لے کر جاؤں؟ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ آئی نیڈ یو۔ وہ اسے بہت امید اور محبت سے پوچھ رہا تھا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ سامنے سٹیج کا منظر دیکھتے دونوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکرا رہے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔